بسم الله الرحمن الرحيم. ما شاء الله ما شاء الله. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. خير خلقه أبي القاسم محمد صل على محمد وآل محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد وفرقانه الحميد. بسم الله الرحمن الرحيم. ذلك الذي يبشر الله عباده الذين آمنوا وعملوا الصالحات قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى ومن يقترف حسنة نزد له فيها حسنا إن الله غفور شكور. صلوات اللهم صل على محمد. باری دیگر بآواز بلند صلوات. اللهم صل على محمد. خالق اکبر اپنی لا ریب کتاب میں ارشاد فرما رہا ہے. ما شاء الله ما شاء الله. سبحان الله. 25واں پارہ سورہ شورا آیت نمبر 23. جنت الفردوس اور اس میں موجود تمام نعمتیں ان لوگوں کے لیے ہیں، میرے ان بندوں کے لیے ہیں جو صاحبان ایمان ہیں اور عمل صالح انجام دیتے ہیں. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اور میرے حبیب تم ان سے کہہ دو کہ میں تم سے رسالت کا کوئی اجر نہیں مانگتا سوائے اس کے کہ تم میرے قرابت داروں سے مودت کرو. ماشاءاللہ. جس نے عمل صالح بھی انجام دے دیا صحیح عقیدے اور ایمان کی بنیاد پر اور مودت اہل بیت اطہار سے اپنے قلب کو منور اور مزین کر لیا. ما شاء الله ما شاء الله. تو خالق اکبر یہ فرماتا ہے کہ پھر اس نے ایک ایسا نیک کام کیا ہے کہ جس کی نیکی کئی گنا زیادہ ہے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. ما شاء الله. بے شک خدا بخشنے والا ہے اور قابل ستائش ہے. چند دن سے اسی آیت کے ضمن میں معروضات عرض کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں. ما شاء الله ما شاء الله. اس آیت میں زیادہ تر محور گفتگو جو رہا ہے ما شاء الله. وہ مودت اہل بیت اطہار کا مقام اور اس کی منزلت. ما شاء الله ما شاء الله. ایمان کے ساتھ عمل صالح کے ساتھ جس بات کا تذکرہ کرتا رہا ہوں ما شاء الله. وہ یہ کہ مودت اہل بیت اطہار کا مقام کیا ہے ما شاء الله ما ماشاء شاء اللہ. الله. اور جس کے دل میں مودت اہل بیت اطہار موجود ہے اس کا مقام کیا ہے. ما شاء الله ما
جاننے کے لیے ہمیں اس آیہ کریمہ کے ترجمے اور تفسیر پہ دقت کی ضرورت ہے۔ سب سے پہلے تو ہم یہ دیکھ رہے ہیں یہ مودت اہل بیت اطہار جس کو رسالت کا اجر قرار دیا گیا ہے، یہ اجر قرار دینے والی ہستی اور ذات کوئی معمولی نہیں ہے، ماشاءاللہ خالق اکبر ہے جو اپنے حبیب سے کہلوا رہا ہے، ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، جس کے سامنے رسالت کی منزل بھی، منزلت اور مقام بھی معلوم ہے، قرابت داروں کا مقام اور ان کی منزلت کا بھی اسے اندازہ ہے، بے شک ماشاءاللہ ماشاءاللہ، اور پوری دنیا کی تمام تر اشیاء اور ان کی ارزش سے بھی وہ واقف اور آشنا ہے۔ جب وہ کسی چیز کو کسی چیز کا معاوضہ قرار دے گا تو معلوم ہوگا وہ چیز معمولی چیز نہیں۔ قرآن کی کسی آیہ کریمہ میں، کسی حدیث شریف میں یہ نہیں ملتا کہ خالق اکبر نے یا رسول خدا نے مودت اہل بیت کے علاوہ کسی اور چیز کو بھی رسالت کا اجر قرار دیا۔ محمد بلند تر یعنی ایسا نہیں ہے مودت اہل بیت اطہار کو بھی رسالت کا اجر قرار دیا ہو اور بھی کوئی اس سے زیادہ با ارزش اور با اہمیت چیز ہو اس کا بھی ساتھ میں اضافہ کیا ہو، نہیں۔ پورے قرآن کی تلاوت کر کے دیکھ لیجئے، احادیث کی تمام کتابوں کی گردانی کر کے دیکھ لیجئے، اگر رسالت کا اجر کہیں ملتا ہے تو وہ مودت اہل بیت کی صورت میں۔ بس مودت اہل بیت اطہار کی عظمت کا اندازہ ایک تو خالق اکبر کی طرف سے ہو جاتا ہے جس نے اس کو رسالت کا اجر قرار دیا۔ دوسرا عامل، دوسری چیز جس سے مودت اہل بیت اور اس اجر رسالت کی ارزش اور اہمیت کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے وہ ہے مقام رسالت، ماشاءاللہ ماشاءاللہ، جس کا اجر مودت اہل بیت اطہار کو قرار دیا جا رہا ہے۔ ظاہر ہے جب آپ لوگ تجارت بھی کرتے ہیں، جب بھی کوئی معاملہ ہوتا ہے تو قیمت اور چیز میں ایک توازن اور تعادل ہوتا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ ایک چیز خود تو بہت با ارزش ہو لیکن اس کا معاوضہ بہت کم ہو، ایسا نہیں۔ اگر ایک چیز بہت با ارزش ہے تو اس کا معاوضہ بھی اتنا ہی زیادہ ہوگا۔ آئیں دیکھیں کہ رسالت جو معمولی رسالت نہیں ہے، خاتم النبیین کی رسالت ہے، اس کا کیا مقام ہے، اس کی کیا ارزش ہے، اس کی کیا اہمیت ہے۔ یہ رسالت ایک ایسا منصب ہے جو کسی انسان کی ایجاد نہیں ہے۔ پوری دنیا کے لوگ جمع ہو جائیں اور یہ کہہ دیں کہ آج کے بعد یہ شخص ہمارا رسول ہے، توجہ ہے میری، پوری دنیا کے لوگ جمع ہو جائیں اور یہ کہہ دیں، مان لیں کہ یہ شخص آج کے بعد ہمارا رسول ہے، تو وہ
اس لیے کہ یہ رسالت الہی منصب ہے، انسان کا بنایا ہوا منصب۔ جب ہم مناصب کو دیکھتے ہیں، دو قسم کے مناصب ہیں، دو قسم کی پوسٹیں ہیں۔ کچھ پوسٹیں ایسی ہیں جو الہی پوسٹیں ہیں، الہی منصب ہیں، یعنی جن مناصب پہ کسی کو فائز کرنے کا اختیار اگر ہے تو وہ ذات اقدس الہ ہو۔ کچھ پوسٹیں ایسی ہیں جو دنیاوی پوسٹیں ہیں، ان مناصب پہ انسان بھی کچھ افراد کو فائز کرنے میں اپنا کردار ادا کر سکتے ہیں۔ مثلا ایک ملک ہے، اس کا ایک قانون ہوتا ہے، یا دنیا میں کچھ بین الاقوامی قوانین ہیں، مختلف شعبے اس میں بنائے جاتے ہیں، ہر شعبے کی تعریف کی جاتی ہے، اس میں جو منصب ہوتا ہے اس منصب کی وضاحت کی جاتی ہے، اس منصب پہ جو فائز شخص ہوتا ہے اس کے اختیارات بیان کیے جاتے ہیں۔ اختیارات بیان کرنے کے ساتھ اس کو یہ بتا دیا جاتا ہے کہ یہ وسائل ہے جن سے تم استفادہ کر سکتے ہو۔ یہ والا قانون، یہ والا آئین، یہ والا ضابطۂ اخلاق، یہ والے اختیارات اور یہ والی پوسٹ ایسی ہے جس کا انتخاب لوگ کرتے ہیں۔ مثلا ایک ملک کا پریزیڈنٹ، کسی ملک کا پرائم منسٹر، قومی اسمبلی میں آنے والا نمائندہ، صوبائی اسمبلی میں آنے والا نمائندہ، کسی بینک کا مینیجر، کسی ادارے کا ڈائریکٹر، یہ وہ شعبے ہیں، یہ وہ منصب ہیں کہ جو انسان کی ایجاد ہے۔ ہو سکتا ہے ان منصب پہ کوئی ایسا فرد بھی فائز ہو جائے جس کے پاس اس منصب کی اہلیت نہیں ہے، فقط پیسے اور قدرت کی طاقت پہ اس منصب پہ آیا ہے، پیسہ لگا کر، اپنا زور لگا کر، اپنی طاقت سے استفادہ کر کے، پالٹی بازی کر کے، ہو سکتا ہے اور ہوتا بھی ہے، ہم دیکھ بھی رہے ہیں کہ ایک شخص ایک منصب دنیاوی پہ فائز ہوتا ہے لیکن اس منصب دنیاوی کی وہ اہلیت نہیں رکھتا، لیکن فائز ہو جاتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ دنیاوی منصب ہے، اخروی منصب اور الہی منصب ایسا منصب ہے جو اہلیت کے علاوہ کسی کو نصیب ہی نہیں ہوتا۔ پالٹی بازی نہیں دیکھی جاتی، وہاں قدرت اور طاقت، پیسہ نہیں دیکھا جاتا، بلکہ خدا اگر کسی کو کسی منصب کے اہل سمجھتا ہے تو وہ اس منصب پہ فائز کرتا ہے۔ وہ الہی منصب جو دینی کتابوں میں بیان کیے گئے ہیں اور جن منصب پہ کسی کے تقرر کا حق فقط ذات الہی کو ہے، ان میں سے سب سے پہلا منصب ہے منصب اسلام، مسلمان ہونا۔ البتہ اسلام کا ایک لغوی معنی ہے، اصطلاحی اسلام کا لغوی معنی ہے سر تسلیم خم کر دینا، یعنی خدا کے سامنے جھک جانا۔ یہ پہلے انبیاء کا دین بھی ایسا ہی تھا، چونکہ ان میں بھی یہی تعلیم دی جاتی تھی کہ تم بتوں کے سامنے نہیں جھکو، اللہ کے سامنے جھکو، سر تسلیم خم ہو جاؤ۔ سب سے پہلا منصب، اگر کوئی شخص خدا کے بتائے ہوئے دین کو قبول کرے، اس پر چلے، اس کی خاص ضروریات کو پورا کرے تو وہ اس منصب اسلام پہ فائز ہو جاتا ہے، اور اس منصب پہ فائز ہونے والے شخص کو کہتے ہیں مسلمان۔ اس سے بالاتر منصب جو الہی منصب ہے
وہ ہے منصب ایمان. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. جب ایک شخص زبان کی حد تک اسلامی تعلیمات کو قبول کر لیتا ہے, الہی اور آسمانی تعلیمات کو قبول کر لیتا ہے, وہ منصب اسلام پہ تو فائز ہو جاتا ہے, مسلمان تو ہو جاتا ہے, لیکن ابھی درجے ایمان پہ نہیں پہنچتا. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اس کی تو قرآن کہہ رہے قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا اسلمنا لما يدخل الایمان فی قلوبکم. ماشاءاللہ کچھ ماشاءاللہ. اعراب ہے کہنے لگے ہم مومن ہو گئے, ہم صاحبان ایمان کی صفوں میں داخل ہو گئے. خالق اکبر نے کہا اپنے حبیب سے ان سے کہہ دو تم ابھی مومن نہیں ہوئے, کہو کہ ہم نے ابھی اسلام قبول کیا, اس لیے کہ ابھی ایمان تمہارے دلوں میں داخل ہی نہیں ہوا. بس زبانی اعتراف کر لینا یہ ہے اسلام, اعتراف کرنے کے بعد دل سے مان لینا یہ ہے ایمان. جب ایک انسان وہی کلمہ جو ہم پڑھتے ہیں اس کو دل سے مان لیتا ہے اور جن جن چیزوں پہ کہا گیا ہے ایمان لے کر آؤ, ایمان لے کر آتا ہے, تو وہ منصب ایمان پہ فائز ہو جاتا ہے. ایسے شخص کو کہتے ہیں مومن. اب پوری دنیا اکٹھی ہو جائے, کسی کو کہے کہ یہ شخص مسلمان ہے, ہم اس کو مسلمان مانتے ہیں, جب تک وہ کلمہ نہ پڑھ لے کیا اس کو مسلمان کہیں گے؟ پوری دنیا کہتی رہے, جب تک وہ کلمہ نہیں پڑھ لیتا وہ مسلمان نہیں ہے. اور اگر کلمہ پڑھ لیا پوری دنیا آ کر جٹلا دے کہ تم مسلمان نہیں ہو, توجہ ہے, تو کیا اس کو یہ دنیا اس منصب سے ہٹا سکتی ہے؟ اس لیے کہ اس کا دنیا سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے, یہ الہی منصب ہے. اسی طرح دوسرا منصب منصب ایمان, اس میں جو فائز ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں مومن. اور جب اس منصب پہ فائز ہوتا ہے تو پھر جس چیز کا وہ اعتراف کر رہا ہوتا ہے یہ چیز اس کے دل میں اتر چکی ہوتی ہے, اس کو پھر یہ دل سے مانتا ہے. اور جب دل سے مانتا ہے تو پھر جو کچھ دل سے مانا ہے اس کا ظہور, اس کی جھلک اس کے کردار میں نظر آتی ہے. ایسا نہیں کہ ایک شخص کہے میں مومن ہوں بات ختم ہوگی, نہیں. خالق اکبر فرماتا ہے سورہ عنکبوت میں الف لام را احسب الناس ان یقولوا آمنا, الف لام را احسب الناس ان یقولوا ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون ولقد فتنا الذین من قبلهم فلیعلمن اللہ الذین صدقوا ولیعلمن الکاذبین. کیا لوگوں نے یہ گمان کر رکھا ہے کہ ہم ان کو اتنی سی بات پہ چھوڑ دیں گے, وہ یہ کہہ دیں کہ ہم صاحبان ایمان ہیں, ہم مومن ہیں, ان کا امتحان نہیں لیا جائے گا, ان کی آزمائش نہیں کی جائے گی, نہیں, اتنی سی بات پہ چھوڑ نہیں دیا جائے گا, ان کی آزمائش کی جائے گی, ان کا امتحان لیا جائے گا, اور اسی دنیا میں خدا یہ نکھیڑا کر دے گا یہ اپنے دعوے میں سچا ہے یا جھوٹا. حسینیت زندہ باد, حسینیت زندہ باد, یزیدیت مردہ باد, یزیدیت مردہ باد, آواز بلند سلوات. ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون. ان کا امتحان نہیں تھا. جو بڑے بڑے ایمان کے دعویدار تھے, خالق اکبر کہہ رہا ہم نے تم سے پہلے والوں کو بھی آزمایا اور تمہیں بھی آزمائیں گے. کیوں؟
فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ، تاکہ سچوں اور جھوٹوں میں نکھیرا کر دے کون اپنے دعوے میں سچا ہے اور کون اپنے دعوے میں جھوٹا ہے۔ ایک اور آیت میں فرمایا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون، کہ ہم ضرور پر ضرور تمہاری آزمائش کریں گے، تمہارا امتحان لیں گے، کبھی خوف میں ڈال کر، کبھی بھوکے رکھ کر، کبھی اولاد میں کمی کر کے، کبھی مال و دولت میں کمی کر کے، کبھی تمہاری کھیتی باڑیوں میں کمی کر کے، اور پھر فرما دیا کہ ہم آزمائش کریں گے۔ ان آزمائش میں جنہوں نے صبر کیا تو ان صابرین کو اے میرے حبیب خوشخبری دے دو، جنہوں نے ان مسائل پر صبر کیا، تحمل سے کام لیا، شکیبائی سے کام لیا، ان کو تم بشارت دے دو۔ وہ لوگ جنہوں نے جب مصیبت کو دیکھا تو گھبرائے نہیں، کہا اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون، ہم خدا کی طرف سے آئے ہیں اور خدا ہی کی طرف ہمیں پلٹ کے جانا ہے۔ اب آپ دیکھیے کیا واقعاً یہ والا ایمان ہمارے دلوں میں ہے یا نہیں؟ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ، تھوڑے سے خوف سے بھی آزمائیں گے، تھوڑا سا خوف ڈال کے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ میں دیکھتا ہوں بعض جوانوں سے میری بات ہوئی کہ یہاں تو کافی دنوں سے مجالس اعزاء کا سلسلہ برپا ہے، آپ تشریف کیوں نہیں لاتے؟ تو کہنے لگے کیا کریں، ہمیں خوف ہے کہ کہیں ہمارا انچارج ہمیں فیکٹری سے نکال نہ دے۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ، اس کے دل میں خوف پیدا کر کے بھی ہم اس کی آزمائش کریں گے، اس کا امتحان لیں گے کہ واقعاً یہ شخص اپنے دعوے میں سچا بھی ہے یا مومن تو کہتا ہے اپنے آپ کو، ایمان کی ریت تو لگاتا ہے، لیکن واقعاً اس کے دل میں ایمان موجود بھی ہے یا نہیں ہے۔ صادق آل محمد ارشاد فرماتے ہیں یہ آزمائش یقینی ہے اور ہر انسان کی آزمائش ہونی ہے۔ اگر کوئی دعا بھی کرے کہ بارے الہا میری آزمائش نہ کر، مجھے آزمائش سے دور رکھ، یہ ایسی دعا ہے جو قابل قبول نہیں۔ ہر انسان کا امتحان ہوگا، ہر انسان کی آزمائش ہوگی، کیوں؟ اس لیے کہ خالق اکبر نے اس انسان کو انسان بنا کر بھیجا، حیوان بنا کر نہیں بھیجا، فرشتہ بنا کر نہیں بھیجا۔ اس میں ایک عظیم نعمت بھی رکھی ہے جس کا نام عقل ہے، اور دوسری طرف اس میں شہوت بھی رکھی ہے۔ اِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ إِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا، ہم نے اس انسان کو راستہ دکھا دیا ہے، اب وہ چاہے تو شکر کرے، چاہے تو وہ کفران نعمت کرے۔ اس میں ایک عظیم نعمت ہے جس کا نام ہے عقل، جو انسان کو آسمانوں کی پرواز سکھاتی ہے، جو اس انسان کو آسمانوں کی طرف لے کے جاتی ہے، جو اس انسان کو اپنے خالق اکبر کی طرف لے کے جاتی ہے۔ دوسری چیز ہے شہوت، جو اس انسان کو تاریکی کے گٹا ٹوپ اندھیروں میں غرق کر دیتی ہے۔ انسان ایک ایسے چوراہے پہ کھڑا ہے، ایک طرف بلندی ہے، ایک طرف دونوں کا آپس میں ٹکراؤ ہے۔
دونوں کا آپس میں تصادم ہے، دونوں کا آپس میں تزاحم ہے. دیکھنا یہ ہے کون ہے وہ شخص جو ایمان کا دعوے دار بھی ہے اور اس دعوے کے ساتھ عقل کے تقاضوں کو بھی پورا کرتا ہے. کون ہے وہ شخص جو ایمان کا دعوے دار تو ہے لیکن عقل کے تقاضوں کو پورا نہیں کرتا، شہوت کی بات مانتا ہے. خالق اکبر فرماتے ہیں اپنے حبیب سے، کیا تو نے دیکھا ہے ان لوگوں کو جن کا معبود ان کی خواہشات نفسانیہ ہے، جن کا معبود خدا نہیں ہے. زبان سے کہتے ہیں کیونکہ مسلمان کے گھر میں پیدا ہوئے، کیونکہ والدین نے کہا ہے، کیونکہ ایک تھوڑا سا خوف ہے. خالق اکبر فرماتا ہے کیا تم نے دیکھا ہے ان لوگوں کو؟ ان کے معبود میں نہیں ہوں، ان کا معبود میں نہیں ہوں. وہ جس کے سامنے یہ جھکتے ہیں، جس کی یہ بندگی کرتے ہیں، وہ ان کی اپنی خواہشات ہیں، میں نہیں. صادق آل محمد ارشاد فرماتے ہیں ان اللہ خلق الملائکہ رکب فیہا العقل بلا شہوہ وخلق البہائم رکب فیہا الشہوہ بلا عقل وخلق بنی آدم رکب. شہوت رکھی ہے، عقل نامی کوئی چیز نہیں. پھر فرمایا اس خالق اکبر نے انسان کو خلق فرمایا، اس کو عقل بھی دی ہے، اس کو شہوت بھی دی ہے. پھر فرما دیا قاعدہ کلیہ، جس نے عقل کو اپنی شہوت پر غلبہ دے دیا وہ شخص ملائکہ سے بھی افضل ہے. اس کا مقام اتنا بلند ہوگا، اتنا بلند ہوگا کہ شب معراج پہ سبحان الذی اسری بعبدہ من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی. پاک ہے وہ ذات جس نے اپنے حبیب کو معراج کروائی اور اس شب کو لے کے بلندی پر ایک ایسے مقام پہ پہنچا، اتنی بلندی پہ یہ اللہ کا مخلوق، یہ اللہ کی مخلوق، یہ انسان پہنچ گیا کہ جبرائیل کو بھی رک کے کہنا پڑا لو قدم تو قدمن الیہ لہترکت. اگر یہاں سے ایک قدم میں نے آگے بڑھایا تو میرے پر چل تقاضوں کو پورا کیا، اپنی عقل کو اپنی شہوت پر غلبہ دیا، عقلانی فیصلوں پہ عمل کیا، شہوانی فیصلوں پہ عمل نہیں کیا. فَهُوَ أَفْضَلُ مِنَ الْمَلَائِكَةِ. تو ایسا شخص ملائکہ سے بھی افضل ہے، اور ہو سکتا ہے وہ اس مقام پہ پہنچ جائے کہ اسی رسول خدا کا ماننے والا ہو اور ماننے پر افتخار کر رہا ہو، اس کے لیے یہ باعث افتخار ہو. اور نہج البلاغہ میں یوں ارشاد فرماتا ہوا نظر آئے انی لا یرقى الی الطیر ولا ينحدر عنی السیل. میں علی علم و عمل کی ان بلندیوں پر فائز ہوں کہ اگر تمہاری عقل کا پرندہ میری ان بلندیوں کو چھونے کے لیے پرواز کرے تو پرواز کرتے کرتے اس کے پر تو جڑ سکتے ہیں، لیکن مجھ حیدر کرار کی بلندیوں کو نہیں چھو سکتا.
اور میں وہ مستحکم اور بلند چٹان ہوں جس سے سیلاب ٹکرا ٹکرا کر اپنا رخ بدل لیتے ہیں. اس عظیم مقام پہ فائز ہو جائے اور اس مقام پہ فائز ہو جائے. خود رسول خدا اس ایک ہستی کے بارے میں یہ کہتا ہوا نظر آئے: لو کان الاشجار اقلاما والبحور مدادا والجن والانس حسابا لما احسن فضائل علی ابن ابی طالب. اگر پوری دنیا کے درخت قلم میں تبدیل ہو جائے، اگر پوری دنیا کے دریا سیاہی میں بدل جائے، جن و انس لکھنے والے ہوں، حیدر کرار کے فضائل کو نہیں لکھ سکتے. کیوں لکھ سکے؟ یہ تو وہ ذات ہے جس کی ایک ضربت کے بارے میں رسول خدا خندق کے دن یہ ارشاد فرماتے ہوئے نظر آتے ہیں: ضربت علی یوم الخندق افضل من عبادت الثقلین. علی اس عظیم بلندی پر فائز ہے کہ جس کی فقط آج کی ایک ضربت جنوں اور انسانوں کی تمام عبادتوں سے افضل. سبحان اللہ. قرآن وہ کتاب ہے جو در سے انقلاب ہے، قرآن وہ کتاب ہے جو در سے انقلاب ہے، جو اسماء رسول ہے ہمارا وہ رسول ہے، جو اسماء رسول ہے ہمارا وہ رسول ہے. علی کی طرز زندگی، منافقت کی موت ہے، علی کی طرز زندگی منافقت کی موت ہے. ہماری درسگاہ، کربلا کربلا ہے ہماری درسگاہ، کربلا کربلا حق کا سیدھا راستہ، کربلا کربلا حق کا سیدھا راستہ. کربلا کربلا. نعرہ حیدری، یا علی یا علی یا علی مدد. محمد سلوات. اللہم صلی علی محمد. یہ تو وہ ہیں جنہوں نے اپنی عقل کو اپنی شہوات پہ غلبہ دیا اور اس عظیم مقام پہ فائز ہو گئے. اب جو ہم ان کے پیروکار ہیں، جو ان کے ساتھ مودت کا دعویٰ رکھنے والے ہیں، آئیں اپنے کردار پہ بھی ایک نظر ڈالیں. کیا واقعاً گناہ سے بچنا مشکل ہے؟ کیا ہم ان کی سیرت کو نہیں اپنا سکتے؟ کیا ہم اپنے دامن کو گناہ سے نہیں بچا سکتے؟ یقیناً بچا سکتے ہیں، لیکن منصوبہ بندی اور پلاننگ کی ضرورت ہے، صحیح انتخاب کی ضرورت ہے، اپنے آپ کو صحیح اور ہر وقت تلقین کرنے کی ضرورت ہے. بے شک. بہت سے ایسے گناہ ہیں جس سے ہر انسان نہ تنہا بچا ہوا ہے، ہر مسلمان، ہر مومن نہ تنہا اس سے بچا ہوا ہے، بلکہ اگر اس فعل حرام کا نام آ جائے اس کو قے آ جاتی ہے. مثلا ہم مسلمان ہیں، ہمارے نزدیک کتے کا گوشت کھانا حرام ہے، ایسا ہی ہے نا؟ کبھی کسی کا جی چاہا، یہاں تو کھاتے ہیں، اس میں بتایا ہے، لیکن باوجود اس کے کہ ایسے ماحول میں رہ رہے ہیں جس میں کتے کا گوشت کھایا جاتا ہے، کبھی آپ کا بھی جی چاہا؟ فرض کریں آپ کھا رہے ہیں، گوشت کھا رہے ہیں، کوئی آپ کو اوپر سے آ کے بتا دے یار یہ کیا کر رہے ہیں، یہ تو کتے کا گوشت ہے، کیا حالت ہوگی آپ کی؟ جو کھایا ہوگا وہ بھی ایسا ہی ہے نا؟ الٹی کی حالت ہے تو یہ بھی گوشت، اور وہ بھیڑ بکری اور مرغے کا بھی گوشت ہے، وہ بھی گوشت ہے اور یہ بھی گوشت ہے، لیکن کیا وجہ ہے اس گوشت کے نزدیک نہیں جاتے اور اس گوشت کو روزانہ استعمال کرتے ہیں؟ اس لیے کہ ہم نے بچپن سے ہی اپنے آپ کو یہ سمجھا رکھا ہے کہ یہ کتا نجس العین
خنزیر کا گوشت، کچھوے کا گوشت، سانپ کا گوشت بہت سے لوگ کھاتے ہیں، لیکن ہم اصلاً جی بھی نہیں کرتا، یہ فعل حرام ہے اس کا کھانا، لیکن ہم بڑے آرام سے اس فعل حرام سے اپنے کو بچائے ہوئے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہم نے اپنے آپ کو تلقین کی ہے، ہم نے تمرین کی ہے، ہم نے بار بار اپنے آپ کو بتایا، ہم اس کے کبھی نزدیک ہی۔ اسی طرح انسان ہر واجب کو صحیح سمجھے اور اس کو انجام دے، ہر آرام کو صحیح سمجھے اور اس سے بچنے کی کوشش کرے، تو یہ مشکل کام نہیں ہے۔ فمن غلب عقله على شهوته فهو افضل من الملائکہ ومن غلب شهوته على عقله فهو ادنى من البہائم۔ لیکن وہ شخص جس نے اپنی شہوت کو، اپنی خواہشات نفسانی کو اپنی عقل پر غلبہ دے دیا، تو وہ حیوانات سے بھی بدتر ہے۔ قرآن بھی کہہ رہے اولئک کالانعام، اولئک کالانعام بل ہم اضل۔ ایسے لوگ چوپایوں کی طرح ہیں، چلتے پھرتے تو انسان ہیں، لیکن اگر ان کی روح، ان کا نفس اگر تمہارے سامنے آ جائے تو تمہیں پتہ چلے گا یہ انسان واقعی نہیں ہے، کالانعام، یہ حیوانوں کی طرح ہے، بلکہ ان سے بھی زیادہ پست ہے۔ کیونکہ حیوانوں کو تو خدا نے عقل دی ہی نہیں، اس کو تو عقل جیسی نعمت دی ہے۔ معلوم ہوا کمی کس چیز کی ہے؟ ایمان کی کمی ہے اور عمل کی کمی۔ اگر ایمان ہمارے دلوں میں موجود ہو، اپنے آپ کو اعمال صالح کا عادی بنائیں، تو کوئی مشکل کام نہیں۔ وہی لذات آپ اس کو شرعی طریقے میں اس کو حل کر سکتے ہیں۔ دو ہی چیزیں انسان کے لیے مہم ہیں زیادہ، ایک پیٹ، ایک شہوت۔ کیا اسلام نے کہا نہیں کھائیں؟ کیا اسلام نے کہا ہے کہ اچھے کھانے نہیں کھائیں؟ کیا اسلام نے کہا ہے کہ اپنے شہوانی غریزے کو پورا نہیں کریں؟ اسی کتاب میں اگر لکھا ہے تو دکھائیں کہ اسلام نے کہا ہو اچھے اچھے کھانے کھانا حرام ہے، جو آپ کھانا چاہتے ہیں کھائیں، یا منع کیا ہو کہ تم اپنی جنسی خواہش کو پورا کرنے کا حق، کہا ایک شادی کرو، پھر بھی دیکھتے ہو ضرورت ہے دوسری کر لو، پھر بھی دیکھتے ہو ضرورت ہے تیسری کر لو، پھر بھی دیکھتے ہو ضرورت ہے چوتھی کر لو۔ 4 شادیاں دائمی کرنے کا انسان کو اختیار دیا ہے، اور اگر ایک انسان دیکھتا ہے پھر بھی اس کا غریزی جنسی ارضا نہیں ہوا، اس کے لیے عارضی عقد رکھا ہے، عقد موقت، جس کو صیغہ مطابق کہتے ہیں۔ کیا چاہتا ہے بس مسلمان، کیا چاہتا ہے یہ مومن؟ کیا شریعت نے اس انسان کو راستے نہیں دکھائے، اس مسلمان کو راستے نہیں دکھائے، اس مومن کو راستے نہیں دکھائے؟ اگر دکھائے ہیں تو پھر غلط راستے کا انتخاب کیوں؟ اس وجہ سے کہ میں نے دوسری شادی کی تو میری بیوی ناراض ہو جائے گی، بیوی کی ناراضگی کا تو فکر ہے، خدا کی ناراضگی کا تمہیں فکر نہیں۔ اس بات کی تو ہر انسان کو فکر ہے، اگر میں دوسری شادی کروں گا تو میری پہلی بیوی اس کو ناراض نہیں کرنا۔ اس کی ناراضگی کی اتنی فکر کہ دوسری شادی کی جرأت نہیں کرتے، اور خدا کی ناراضگی کا احساس ہی نہیں ہے کہ انسان اپنے آپ کو ایک ایسی جگہ پہ لے جائے جہاں پہ ہارڈ میوزک ہو، جہاں پہ ہر قسم کا گناہ موجود ہو، اور بڑی جرأت کے ساتھ اس خالق اکبر کی نافرمانی کرے۔ بیوی کی ناراضگی نہ اسے علم ہے کہ پتہ بھی میں ملوں گا اس کو پتہ چلے گا وہ ناراض، لیکن خدا کی ناراضگی تو اس نے دیکھی نہیں، فقط کہتا ہے زبان سے،
زبان سے کہتا ہے ابھی اس نے دیکھی معلوم ہوا فقط بات کی حد تک ہے، زبان کی حد تک ہے، دل سے اس بات کو قبول ہو سکتا ہے کوئی انسان اپنے والدین کے سامنے کوئی غلط کام کرے، میں نے کہا ایک شرعی کام ہے، دوسری شادی کرنا ایک شرعی کام ہے، شریعت نے اجازت دی ہے کہ اگر تمہارے پاس اتنے وسائل ہیں کہ تم عدالت کر سکتے ہو اپنی بیویوں کے درمیان، ان کی ضروریات کو پورا کر سکتے ہو، ایک نہیں، دو نہیں، تین نہیں، 4 کرو دائمی جو تمہارے ساتھ ہمیشہ ہمیشہ رہے، اس کے بعد بھی راستہ بتایا، چونکہ اسے پتا ہے اس کو پتا چل جائے گا یہ ناراض ہوگی، اس کی ناراضگی کی فکر کی وجہ سے یہ قدم فعل حرام کرتا ہے، زنا کا ارتکاب تو کرتا ہے، شرعی راستے کا انتخاب معلوم ہوا کہ ہم فقط زبان کی حد تک کہتے ہیں مومن ہیں، خدا پر ایمان رکھتے ہیں، کیسے ہو سکتا ہے ایک انسان دل سے اس بات کو قبول بھی کرے کہ میرا خالق مجھے دیکھ رہا ہے، خواہ دن کی روشنی ہو، خواہ رات کی تاریکی ہو، خواہ تمام کمرے بند کر دیے جائیں، خواہ کوئی سوراخ بھی موجود نہ ہو، خواہ گٹا ٹوب اندھیرا ہو، میرا خالق میرے ہر عمل کو دیکھ رہا ہے، اس کو دل سے مانتا بھی ہو اور قلب میں بھی جاتا ہو، ہو سکتا ہے؟ ماشاءاللہ ماشاءاللہ ایک سلوات بڑے زیادہ سکون چاہیے، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، ماشاءاللہ۔ کیا ہو سکتا ہے ایک انسان اس بات پہ دل سے یقین بھی رکھتا ہو کہ اس کا خالق ہر چیز کو دیکھ رہا ہے اور یہ فعل بھی فعل حرام ہے اور اس کا مجھے حساب بھی دینا ہے، اس کے بعد ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی ہے جہاں پہ کبھی موت نہیں آئے گی، اور پھر انٹرنیٹ پر جا کر غیر اخلاقی سائٹ دیکھے یا ٹی وی کو آن کر کے غیر اخلاقی چینل، ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا، قطعا نہیں ہو سکتا۔ میں نہیں چاہتا زیادہ لمبی دقیق فلسفی دلائل آپ کے سامنے پیش کروں کہ جس بات کو ہم کہتے ہیں تھوڑا سا اس کو مان بھی لیں۔ ایک سادہ سی بات بیان کر کے میں اگلے موضوع کی طرف آتا ہوں۔ ایک دفعہ ایک ملحد زندیق حضرت امام رضا علیہ السلام کی دونوں کے درمیان مناظرہ ہونے لگا، توحید پر، خدا کے وجود پر، قیامت کے وجود پر۔ امام نے کوئی زیادہ فلسفی قسم کی دلائل اس کو نہیں دیے، کوئی دقیق قسم کی نہیں، بہت سادہ سی بات کی۔ امام کہتے ہیں تو خدا کا منکر ہے، وہ کہتا ہے ہاں۔ اس بات کا منکر ہے کہ وہ ہمارے اعمال کو دیکھتا ہے، کہتا ہے ہاں۔ اس بات کا منکر ہے کہ قیامت آئے گی، ہمیں اٹھایا جائے گا، ہماری روح کو کبھی موت نہیں ملے گی، کہتا ہے میں نہیں مانتا ہوں کہ قیامت آئے گی، میں ان کا انکار کرتا ہوں۔ امام فرماتے ہیں اچھا آپ ان باتوں کا انکار کرتے ہیں، ہم کہتے ہیں یہ ساری باتیں ٹھیک ہیں، آئیں بیٹھ کے آپس میں بات کرتے ہیں، عقل کی روشنی میں، سادہ سے الفاظ میں، دو ہاتھ سے خالی نہیں، یا آپ کی بات ٹھیک ہے یا ہماری بات ٹھیک ہے، یا آپ کی بات ٹھیک ہے کہ خدا نہیں ہے، خدا نہیں دیکھتا ہے، قیامت نہیں ہوگی، حساب کتاب نہیں ہوگا وغیرہ، یا ہماری بات ٹھیک ہے کہ خدا ہے، وہ ہمارے اعمال کو دیکھتا ہے،
قیامت آئے گی، ہمیں اٹھایا جائے گا، ہمارا حساب کتاب ہوگا۔ ایک ایسی زندگی ہے جو نہ ختم ہونے والی زندگی ہے۔ دو ہاتھ سے تو خالی نہیں، یا آپ کی بات ٹھیک ہے یا ہماری بات ٹھیک ہے۔ پھر امام فرماتے ہیں اگر آپ کی بات ٹھیک ہو، بتائیں ہمارا کیا نقصان؟ اگر آپ کی بات ٹھیک ہو، ہم نے کیا کھویا؟ 60 سال 70 سال 80 سال کے بعد تو چلے جانا ہے، تمہیں بھی 60 سال 70 سال 80 سال رہنا ہے، ہم نے بھی فرض کریں اس دنیا سے ہم چلے جائیں گے۔ اگر تیری بات سچی ہو تو آپ بتائیں ہم جو کہتے ہیں خدا ہے، ہمارا کیا نقصان ہوگا اس میں؟ پھر تو کیا مرنے کے بعد دونوں برابر ہیں، اور اس دنیا میں بھی کوئی فرق نہیں ہے، اس لیے کہ آپ بھی اچھے اچھے کھانے کھاتے ہیں، ہم بھی اچھے اچھے کھانے کھا سکتے ہیں، آپ بھی شہوت کے غریزے کو پورا کرتے ہیں، اور ہم بھی، ہمارے ماننے والے بھی، مسلمان بھی جو یہ دعویٰ کرتے ہیں۔ کیا فرق ہے؟ منتہا ہم خدا کے بتائے ہوئے دستور کے مطابق یہ کام کرتے ہیں، اور آپ خدا کا انکار کر کے یہ بات اور یہ عمل کرتے ہیں۔ امام فرماتے بتائیں واقعاً اگر آپ کی بات ٹھیک ہو، اس میں ہمارا کوئی نقصان ہے؟ کیا ہم نے کچھ کھویا ہے؟ بات تو آپ کی ٹھیک ہے، اگر بات میری ٹھیک ہو، استعمال نہیں کرنی، وہ بھی اس لیے کہ تمہارے لیے وہ نقصان دہ ہے، لیکن تمہیں اس کا علم نہیں ہے۔ پھر امام نے کہا اور اگر ہماری بات ٹھیک ہوئی، اگر وہ سچ ہوا جو ہم کہہ رہے ہیں، اگر وہ سچ ہوا جو ہم کہہ رہے ہیں، بتاؤ تم نے کیا پایا، تمہیں کیا ملا، اور پھر اس کے بعد تمہیں کیا نصیب ہوگا؟ شخص لاجواب ہو گیا۔ واقعاً ایسا ہے، عقل کو سمجھانے والی بات ہے۔ اگر ہم زیادہ فلسفی دلیلوں کو نہیں پڑھ سکتے، نہیں سمجھ سکتے، کم از کم اتنا ہی سوچ لیں، پتہ نہیں 60 70 سال بھی نصیب ہوں گے یا نہیں ہوں گے، نہیں معلوم یہ موت کس وقت انسان کے دروازے پہ آئے اور اس انسان کو دبوچ لے۔ فقط یہی نہیں، بے شک یہ احتمال بہت کم ہو کہ خدا ہے، وہ ہمیں دیکھ رہا ہے، ہمیں اس دنیا سے اٹھ کے جانا ہے، جنت اور جہنم ہے، ہمارا حساب کتاب ہوگا، ایک ایسی زندگی کا آغاز ہوگا جو کبھی ختم، اگر تھوڑا سا احتمال ہو، تھوڑا سا وہم، انسان کی عقل کہتی اس کو اہمیت دو۔ کیوں؟ اس احتمال کا جو نتیجہ ہے محتمل، اس کی ارزش بہت زیادہ ہے۔ اس احتمال کا جو محتمل ہے، جو نتیجہ ہے، جس چیز کا آپ احتمال دے رہے ہیں کہ قیامت ہوگی، حساب کتاب ہوگا، اس کی ارزش، انسانی عقل یہ کہتی ہے اس کو اہمیت دو۔ میرے دوست، ضرورت ہے اپنے ایمان کو مضبوط کرنے کی، اور اگر ہم نے اپنے ایمان کو مضبوط کیا تو ہم دوسرے درجے پہ فائز ہو جائیں گے، ورنہ وہی اسلام کی حد تک، ایمان کی حد تک نہیں۔ میں بات کو لمبا نہیں کروں، الہی مناصب کا میں ذکر کر رہا تھا۔ پہلا الہی منصب اسلام ہے، دوسرا ایمان ہے، تیسرا الہی منصب جن کا مرتبہ ان دونوں کے مرتبوں سے افضل ہے وہ ہے ولایت۔ جب انسان منصب ولایت میں فائز ہوتا ہے تو خالق اکبر اس کو کچھ کرامات عطا کرتا ہے۔ اس کے بعد جب اس کے مرتبے میں اور بھی زیادہ فضیلت آتی ہے تو وہ مرتبہ نبوت میں فائز ہوتا ہے۔ جب اور بھی مرتبے میں فضیلت آتی ہے تو وہ مرتبہ رسالت میں فائز ہوتا ہے۔ جب مرتبہ رسالت میں اور بھی زیادہ فضیلت آتی ہے، جب مرتبے کے اعتبار سے فضیلت اور بھی بڑھتی ہے تو پھر وہ مرتبہ امامت میں فائز ہوتا ہے، اور جب فضیلت اس سے بھی
وقت کے دامن میں گنجائش نہیں میں ہر مرتبے کی وضاحت کر سکوں. فقط مرتبہ امامت کے 2 جملے اور اصلی مقصد کی طرف کہ یہ مرتبہ امامت جس کی فضیلت مرتبہ نبوت اور رسالت سے بالاتر ہے لیکن خاتم النبیین کے مرتبے سے کم تر ہے. اس کی دلیل خود قرآن میں موجود ہے. وَإِذَ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا قَالَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِي قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدِ الظَّالِمِينَ. جب ہم نے ابراہیم کا امتحان لیا، ابراہیم مسلمان بھی تھے، ابراہیم مومن بھی تھے، ابراہیم ولی بھی تھے، ابراہیم نبی بھی تھے، ابراہیم رسول بھی بن چکے تھے، لیکن اس کے بعد ایک امتحان ہوا، آزمائش ہوئی. اس امتحان اور آزمائش میں کامیاب ہوئے. جب کامیاب ہو گئے خالق اکبر نے کہا اب تم کو ہم نے ایک ایسے مرتبے اور منصب پہ فائز کیا جس مرتبے اور منصب کا نام امامت ہے. قال ومن ذریتی، کہا کہ میری ذریت اور اولاد میں سے بھی امام قرار دینا. فرمایا لا ینال عہد الظالمین، یہ میرا عہد، یہ میرا منصب ظالمین کو کبھی نصیب نہیں. بس معلوم ہوا یہ منصب الہی منصب ہے. اب جب الہی منصب ہے تو اس الہی منصب پہ وہی فائز ہوگا جو اس کی اہلیت رکھتا ہوگا، جس کو خدا منتخب کرے گا. چونکہ یہ منصب معمولی منصب نہیں ہے، یہ منصب الہی منصب ہے، یہ منصب دنیاوی منصب نہیں ہے. اس منصب پر نہ تو زور کے ذریعے آ کے فائز ہو سکتا ہے، نہ پارٹی بازی کے ساتھ فائز ہو سکتا ہے، نہ پیسوں کے ساتھ فائز ہو سکتا ہے. اگر کوئی اس منصب پر فائز ہو سکتا ہے اور حقیقتاً وہ امام بن سکتا ہے تو فقط اہلیت کی بنیاد پہ ہے. اگر خلق بنی آدم رکب فیہ العقل والشہوہ فمن غلب عقلہ علی شہوتہ فہو افضل من الملائکہ ومن غلب شہوتہ علی عقلہ فہو ادنی من البہائم. امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں خالق اکبر نے فرشتوں کو خلق فرمایا، ان کو عقل تو دے دی، شہوت نہیں دی. پھر اس کے بعد چوپایوں اور حیوانات کو خلق فرمایا، ان میں شہوت رکھی ہے، عقل نامی کوئی چیز نہیں. پھر فرمایا اس خالق اکبر نے انسان کو خلق فرمایا، اس کو عقل بھی دی ہے، اس کو شہوت بھی دی ہے. پھر فرما دیا قاعدہ کلیہ، جس نے اور اگر پوری دنیا اکٹھی ہو جائے سقیفہ میں چند افراد تو کیا، چند قبیلے تو کیا، چند قبیلوں کے سردار تو کیا، واللہ اگر پوری دنیا اکٹھی ہو کر کسی کا انتخاب کرے، بے شک اس کی بیعت کر لے، بے شک اس کو اپنا امام مان لے، لیکن وہ امام نہیں ہو سکتا، چونکہ یہ منصب دنیا کی پریزیڈنٹ تو نہیں ہے، حکومت تو نہیں ہے، پرائم منسٹر تو نہیں ہے، ایک الہی منصب ہے. اس الہی منصب پر تقرر کا انتخاب بھی خود خدا کے ساتھ ہے. اور اس منصب پہ بالاتر منصب خاتم النبی ہمارے رسول کی رسالت ہے. ہمارے رسول کی اس رسالت کا اجر مودت اہل بیت رسالت معمولی چیز نہیں، معمولی منصب، بہت سے منصبوں کے بعد آنے والا منصب
اس عظیم منصب کا اجر خدا کی ذات نے مودت اہل بیت اطہار کو قرار دیا ہے۔ بس معلوم ہوا مودت اہل بیت کا مقام کم نہیں ہے۔ اگر ہم نے جو دعویدار ہیں نہیں سمجھا تو نہیں سمجھا، دوسروں نے بھی نہیں سمجھا، لیکن اس کا مقام بہت بلند ہے۔ میں فقط چند آیات ان قرابت داروں کی عظمت کو بیان کرنے والی بیان کر کے مسائل کی طرف آتا ہوں تاکہ پتہ چل جائے جن کے ساتھ یہ مودت ہے ان کا مقام کتنا بلند ہے، تاکہ اندازہ ہو جائے مودت کا مقام کتنا ہے، اور جس کے دل میں یہ مودت ہے اس کا مقام کتنا ہے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ رسالت کا اجر جن قرابت داروں کے ساتھ مودت کو قرار دیا ہے، جب ان کی ارزش بھی ہمارے سامنے کھل کے آئے گی تو پتہ چلے گا اس مودت کا مقام کیا ہے۔ پھر میں ایک ایک فرد کے فضائل نہیں پڑھتا، احادیث کو بھی چھوڑ رہا ہوں، فقط قرآن کی چند آیتیں جن میں مجموعی طور پر ان قرابت داروں کا تعارف کروایا گیا۔ سلوات حسینیت زندہ باد، حسینیت زندہ باد، یزیدیت مرد آباد، یزیدیت مرد آباد، دشمنان آل محمد پہ لعنت۔ بے شمار۔ ان کے علم کی جب منزل آئی تو خالق اکبر قرآن میں یہ فرماتا ہوا نظر آتا ہے، وَمَا يَعْلَمُ تَعْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ۔ قرآن کی وہ پیچیدہ آیات جن کا معنی عام انسانوں کے لیے واضح نہیں ہے، ان کا معنی اگر کوئی جانتا ہے تو وہ خدا کی ذات جانتی ہے، یہ راسخون فی العلم جانتے ہیں۔ اور جب مقام عمل آیا تو انہوں نے مقام عمل میں عمل کو اس خلوص کے ساتھ انجام دیا کہ پوری سورہ العطا نازل ہوئی۔ سورہ الانسان، سورہ الدہر، سورہ العطا، یہ وہ سورہ ہے جس میں اہل بیت اطہار کے ایک عمل کو بیان کیا گیا ہے۔ واقعہ یہ ہے کہ ایک دفعہ پیغمبر اکرم حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ کے گھر تشریف لائے۔ دیکھیں فاطمہ الزہرا پریشان ہیں، پوچھا حیدر کرار نے اپنی روٹی اٹھائی، اس کو دی، حسنین نے اپنی اپنی روٹیاں اٹھائی، ان کو دے دی، جو اس گھر کی کنیز فضہ تھی وہ بھی پیچھے نہ رہی، اس نے بھی اپنی روٹی اٹھائی دے دی۔ سوال کرنے والا ایک ہے، روٹیاں دینے والے بہت ہیں۔ دوسرے دن پھر روزہ رکھا، افطاری کا ٹائم ہوا، دق الباب ہوئی، دروازے پہ کہنے لگا کہ میں ایک یتیم ہوں، روٹی کا سوال ہے، یہ سوال کرنا تھا۔ کل والا عمل پھر دہرایا گیا، سب نے اپنی اپنی روٹیاں ان کی خدمت میں پیش کر دی۔ تیسرے دن پھر روزہ رکھا گیا، شام کا وقت ہوا، افطاری کا ٹائم ہوا، پھر دق الباب ہوئی، کہا کہ میں اسیر ہوں، میں قیدی ہوں، روٹی کا سوال ہے۔ وہی عمل جو پہلے 2 دن دہرایا گیا آج بھی دہرایا گیا، سب نے اپنی اپنی روٹیاں اسیر کو بھی پیش کر دی۔ اب جب پیش ہو گئی، خالق اکبر نے اس کی منظر کشی ان آیات میں کی ہے، یوفون بالنذر ویخافون یوما کان شرہ مستطیرا انما نطعمکم لوجہ اللہ لا نريد منكم جزاء ولا شكورا يطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما واسيرا انما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا۔ یہ لوگ وہ ہیں جو اپنی نظریں پوری کیا کرتے ہیں، جن کے دل میں قیامت کا
کھانا کھلایا، ایک دن یتیم کو کھانا کھلایا، ایک دن اسیر کو کھانا کھلایا، کھانا کھلا کر یہ کہہ دیا انما نطعمکم لوجہ اللہ لا نرید منکم جزاء ولا شکورا. ہم نے جو بھی یہ کردار انجام دیا ہے، جو بھی کھانا کھلایا ہے، وہ فقط اور فقط اللہ کی رضایت کے لیے انجام دیا ہے. ہم تم سے نہ تو کسی جزا کی توقع رکھتے ہیں اور نہ شکریہ کی عمل انجام دیا. قرآن کی پوری سورت ان کی شان میں نازل ہوئی. ماشاءاللہ. اور پھر گفتار اور کردار کی صداقت کو قرآن میں ان الفاظ نے بیان کیا. واقعہ مباہلہ بہت لمبا واقعہ، میں پورے واقعے کی طرف نہیں جانا چاہتا. جب وہ وقت آ گیا جب نجران کے مسیحی وہاں آگے جہاں مناظرہ کرنا تھا، دلائل سے بات ہوئی، نہیں مانا. جب نہیں مانا تو خدا کی طرف سے اپنے حبیب پر وحی نازل ہوئی. فمن حاجک فیہ من بعد ما جاءک من العلم فقل تعالوا ابناءنا وابناءکم ونساءنا ونساءکم وانفسنا وانفسکم ثم نبتہل فنجعل لعنت اللہ علی الکاذبین. اے میرے رسول، اب اگر یہ تیری بات نہیں مان رہے، حالانکہ یہ جان چکے ہیں، اب ان سے علمی مباحثہ مت کر، ان سے مباہلہ کر. ان کو کہہ دو کہ تم اپنی بیٹوں کو لے آؤ، ہم اپنے بیٹوں کو لے آتے ہیں. تم اپنی خواتین کو لے آؤ، ہم اپنی خواتین کو لے آتے ہیں. تم اپنی جانوں کو لے آؤ، ہم اپنی جانوں کو لے آتے ہیں. پھر دونوں خدا کی بارگاہ میں ہاتھ بلند کر کے کہیں گے بار الہ، ان دو گروہوں میں سے جو جھوٹا ہے اس پر تو اپنی لعنت کر. ماشاءاللہ. لیکن دنیا نے دیکھ لیا یہ مناظرہ مباہلہ نہیں ہوا. نجران کے مسیحوں نے کہا کہ ہم مباہلہ نہیں، ثابت ہوا یہ سچے تھے اور وہ جھوٹے تھے. کردار کی سچائی کو بھی ثابت کر دیا، گفتار کی سچائی کو بھی ثابت کر دیا، اور فرما دیا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین. اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، تقوی اللہ اختیار کرو اور سچوں کے ساتھ. اب جب علم کا تعارف بھی کروا دیا، ان کے خلوص عمل کو بھی بتا دیا، ان کے کردار، ان کی گفتار کی صداقت کی گواہی بھی دے دی، ساتھ یہ بھی فرما دیا انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. یہ ایسے پاک ہیں جیسے پاک رہنے کا حق ہے. عصمت و طہارت کی عظیم بلندی پر فائز ہو گئے. جب فائز ہو گئے، جب یہ تمام صفات بتا دی، پھر فرما دیا یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم. اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، اللہ کی اطاعت کرو، رسول کی اطاعت کرو اور ان صاحبان امر کی اطاعت کرو. یہ قرابت داروں کے مقام کی ایک ادنا سی جھلک جو اس عظیم مقام پہ فائز ہیں. بس آئیے دیکھیے مودت اہل بیت کا اندازہ لگائیں، اس کی عظمت کس قدر بلند ہے. کہلوانے والا، قرار دینے والا خدا کی ذات ہے. جس چیز کا معاوضہ قرار پا رہا ہے وہ رسالت خاتم النبی ہے. جن کے ساتھ قرابت کا حکم دیا جا رہا ہے ان کا مقام اتنا بلند ہے. بس اب
ساتھ ہو اور رسالت کا اجر ہو، اس کا اندازہ لگائیں اس قدر عظیم مقام ہے اس مودت سبحان اللہ۔ وجہ ہے میں کہا کرتا ہوں اس عظیم نعمت پر جتنا خدا کا شکر کر سکتے ہیں کیا کر، یہ معمولی نعمت نہیں ہے، بہت عظیم نعمت ہے جو ہمیں خالق اکبر نے عطا فرمائی۔ اتنی عظیم ہستیوں کے ساتھ مودت اور محبت، اور یہ ہمیں توفیق عطا فرمائی ہم مل کے بیٹھے ان کی خوشیوں میں جشن منائیں اور ان کی غموں میں آنسو بہا کر شریک ہوں۔ یہ توفیق کوئی معمولی توفیق نہیں ہے۔ کروڑوں اربوں لوگ ایسے ہیں جو آج کی رات نہ جانے کیا کیا رنگ رلیاں منا رہے ہیں، لیکن آپ کس قدر خوش نصیب ہیں کہ اپنے امام کے غم میں شریک ہونے کی توفیق خالق اکبر نے آپ کو عطا فرمائی۔ امام جعفر صادق علیہ السلام کے جو شخص ہماری مظلومیت کے لیے غمگین ہو جائے، اس کا ہر سانس اللہ کا ذکر اور تسبیح ہے، ہر سانس۔ یہ نہیں فرمایا جو روئے، جو گریہ وساری کرے، جو آہ و بکا کرے، فرمایا جو غمگین ہو جائے۔ ہماری مظلومیت میں غمگین ہونے والے شخص کا ہر سانس ذکر خدا اور تسبیح خدا ہے۔ اور پھر آج کی رات میں اگر یہ عبادت انجام پائے، اس کا ثواب تو قابل تصور ہی نہیں۔ محدث عباس قمی مفاتیح الجنان میں ارشاد فرماتے ہیں کہ آج کی رات شب عاشور کو جاگتے رہنا، اس کی فضیلت تمام ملائکہ کی عبادت سے افضل۔ اور ایک دوسری روایت میں ہے مفاتیح الجنان ہی میں کہ آج کی رات جاگتے رہنا، عزاداری سید الشہداء کو منعقد کرنا، گریہ وساری کرنا، مخصوص اعمال کو انجام دینے کا ثواب 70 سالہ عبادت کے برابر۔ میرے دوست، آج کی رات سے جتنا استفادہ کر سکتا ہے کر لے۔ کہیں ایسا نہ ہو یہ رات بھی گزر جائے، عاشور کا دن بھی گزر جائے، اور 11ویں محرم سے تیری وہی حالت ہو جو اس شب عاشور سے ہے۔ ایسا نہ ہو، خدا را کہیں ایسا نہ ہو کہ تیری حالت میں کوئی تبدیلی نہ آئے۔ عظیم رات ہے، گریہ وساری کی رات ہے۔ ایسے تو روایات میں ہے اگر کوئی قریبی رشتہ دار بھی فوت ہو جاتا ہے تو اس کی میت اور لاش پہ بلند بلند گریہ وساری نہ کیا کرے، مکروہ ہے۔ لیکن سید الشہداء کے لیے جتنا بلند گریہ وساری انسان کر سکتا ہے کرنا چاہیے، جتنا بلند جتنا بلند گریہ وساری کرے گا اتنا ہی زیادہ ثواب اس کے نام اعمال میں لکھا جائے گا۔ ہستیاں ہیں جن کا مقام بھی بہت بلند تھا، جن کی آزمائش بھی بہت سخت تھی، جن
قاسم کی شہادت پڑھی. ویسے تو ہر شہید کی شہادت پڑھنے کے لیے انسان کو بہت بڑا جگر چاہیے، اسی طرح سننے کے لیے. لیکن حضرت قاسم کی شہادت ابتدا سے لے کر آخر تک ایک عجیب اور انوکھے انداز میں ہوئی. بڑی عجیب داستان ہے حضرت قاسم کی شہادت کی. اس شہزادے کا اپنے چچا سے اجازت لینے کا انداز بھی دوسرے شہداؤں سے اس شہزادے کو جنگ کے لیے تیار کرنے کا انداز بھی دوسروں سے مختلف. جب جنگ کی طرف روانہ ہو گئے، میدان کربلا میں چلے گئے، تو اپنے بھتیجے کی ادرکنی کی آواز سننے کے لیے حضرت امام حسین کے انتظار کرنے کا انداز بھی مختلف. جب یہ آواز آئی امام حسین کا اپنے بھتیجے کی لاشے پر پہنچنے کا انداز بھی مختلف. اس بھتیجے کو گود میں لینے اور ان سے بات کرنے کا انداز بھی مختلف نظر آتا ہے کتابوں میں. احباب اعزاء، جب شب عاشور ہوئی، امام حسین علیہ السلام اپنے اصحاب کے ساتھ تشریف فرما تھے. امام حسین علیہ السلام جب اصحاب نے اپنی اپنی وفاداری کا یقین دلایا، ایک دم سے منظر تبدیل ہو گیا. امام فرمانے لگے، میرے اصحاب، حاضرین، ہم میں سے کل کوئی زندہ نہیں بچے گا. جب امام نے یہ فرمایا نا، شہید مطہری لکھتے ہیں، کہتے ہیں اسی مجلس میں ایک 13 سالہ نوجوان بھی خیمے کے کونے میں بیٹھا تھا. اس کے ذہن میں یہ خیال آیا، چونکہ میں چھوٹا ہوں، میں ابھی بالغ نہیں ہوا ہوں، نہیں معلوم میرا نام بھی شہداء کی فہرست میں ہے یا نہیں. یہ خیال آنا تھا. یہ 13 سالہ نوجوان خیمے کی اس گوشے سے اٹھا، اٹھ کے اپنے چچا کے پاس کھڑا ہوا. تمام اصحاب یہ منظر دیکھ رہے تھے. حضرت قاسم نے بڑے عاجزانہ انداز میں پوچھا، اے میرے چچا، انا ممن یقتل، کیا میرا نام بھی شہداء کی فہرست میں موجود ہے؟ مقتل کی کتابیں کہتی ہیں امام نے جواب نہیں دیا، الٹا سوال کر دیا. کہنے لگے، کیف الموت عندک، اے شہزادے تیرے نزدیک موت کیسی ہے؟ شہزادے نے بڑا عجیب جواب دیا. شہزادے کی حاضر جوابی دیکھیے، فرماتے ہیں، احلا من العسل، شہادت میرے لیے شہد سے بھی زیادہ میٹھی ہے. جب امام نے سنا تو امام نے کہا، ہاں قاسم، تو کیا حضرت علی
بھی شہید ہو جائیں گے۔ یہ سننا تھا۔ قاسم تڑپ اٹھے، کہنے لگے چچا کیا قوم عشقیہ خیموں میں گھس آئے گی؟ ارباب عزا وہ وقت آ گیا، جو وقت انسان کے لیے آئے۔ حضرت قاسم اپنے چچا کے سامنے تشریف فرما ہوئے۔ جب حضرت علی اکبر شہید ہو گئے، حضرت قاسم امام حسین کے سامنے کھڑے ہوئے، کھڑے ہو کر اجازت مانگی کہ چچا اب تو مجھے چلے جانے دو، اب تو تیرا علی اکبر بھی نہیں رہا۔ ارباب اعضا تاریخ کہتی ہے امام حسین نے اجازت نہ دی۔ جب اجازت نہ دی تو قاسم نے رونا شروع کر دیا۔ قاسم کی آنکھوں سے آنسو جاری ہوئے، ادھر امام حسین کی آنکھوں سے بھی آنسو جاری ہوئے، لیکن پھر بھی اجازت نہ ملی۔ اب قاسم نے دیکھا رونے سے بھی اجازت نہیں ملی۔ ارباب اعضا مقتل کی کتابوں میں لکھتا ہے، دیکھنے میں آتا ہے جعل يقبل يديه ورجليه ولم يزل يقبل يديه ورجليه حتى حزن له۔ اس چھوٹے شہزادے نے ایک عجیب کام شروع کیا، اپنے چچا کے کبھی ہاتھوں پہ بوسے، کبھی پاؤں میں گر کے پاؤں کو بوسا دینا شروع کیا، اپنے چچا سے اجازت مانگنا شروع کی، ساتھ ساتھ بوسا دیتے جا رہے تھے، اجازت مانگتے جا رہے تھے۔ مقتل کی کتابیں بتاتی ہیں جب تک شہزادے کو اجازت نہ مل گئی، شہزادے نے ہاتھ اور پاؤں کو بوسا دینا ترک نہیں کیا۔ ارباب اعضا نامعلوم امام حسین کے لیے اجازت دینا کس قدر سخت تھا، اس کے باوجود مقتل کی کتابوں میں نہیں ملتا۔ امام حسین نے زبان سے کہا شہزادہ چلے جاؤ، لیکن جب دیکھا قاسم کی یہ حالت ہے، امام حسین نے اپنے شہزادے کو اٹھا کے اپنے دونوں ہاتھ اپنے شہزادے کی گردن میں ڈالے، شہزادے نے اپنے دونوں ہاتھ اپنے چچا کی گردن میں ڈالے، دونوں نے گریہ گزاری شروع کیا۔ ارباب اعضا قد غشی علیہما، اس قدر گریہ گزاری کیا، دونوں پر غشی کی حالت طاری ہو گئی، دونوں نڈال ہو گئے۔ جب غشی سے افاقہ ملا، اس کے بعد امام نے بڑی عجیب حرکت کی، کہا قاسم آؤ۔ قاسم نزدیک آئے، قاسم کا امامہ اتار کے امامہ اس کو دو حصوں میں تقسیم کر دیا۔ قد شق امامتہ نصفین، امام نے حضرت قاسم کے امامے کو دو حصوں میں تقسیم کیا۔ تقسیم کرنے کے بعد ایک حصے سے سر کو لپیٹا، دوسرے حصے سے کفن کی طرح حضرت قاسم کو لپیٹنا شروع کیا۔ ارباب اعضا اس انداز میں تیار کر کے حضرت قاسم کو بھیجا میدان کربلا کی طرف، کہا قاسم چلے جا میدان کربلا کی طرف۔ حضرت قاسم میدان کربلا میں آئے۔ جب کربلا میں آئے، جو شہید بھی میدان کربلا میں آتا سب سے پہلے آ کے اپنا تعارف کرواتا۔ حمید ابن مسلم لکھتا ہے کہ میں نے ایک نوجوان کو دیکھا جو خیموں سے نکلا۔ یہ نوجوان اتنا حسین تھا، شقت من القمر، ایسے محسوس ہو رہا تھا جیسے چاند دو ٹکڑوں میں تقسیم ہو کے ایک ٹکڑا سامنے آ گیا۔ حضرت قاسم نے قوم اشقیاء کی طرف دیکھا، دیکھنے کے بعد کہا اے قوم اشقیاء، تعجب کی نگاہوں سے میری طرف دیکھ رہے ہو، اگر مجھے نہیں جانتے تو سنو میں کون ہوں۔ انتم کرونی فانا ابن الحسن، انا صفت النبی المصطفى المرتهن،
ہے لوگوں، اگر مجھے نہیں جانتے ہو تو پہچان لو، میں حسن کا یتیم شہزادہ ہوں، میں تمہارے نبی کا نواسا ہوں، الحسین کالاسیر المرتہن، اور وہ جس کا تم نے محاصرہ کر رکھا ہے وہ بے سہارا حسین ہے۔ تم اس سے کیا چاہتے ہو؟ علی اکبر تو اس سے لے لیا، اب اس سے کیا چاہتے ہو؟ شہزادے نے رقص پڑھا، رقص پڑھنے کے بعد حملہ کیا، حملے کے دوران قوم اشکیا نے آپ کا گھیراؤ کیا، گھیراؤ کرنا تھا، مقتل کی کتابوں میں موجود ہے، 200 کے لگ بھگ قوم اشکیا نے آپ کا گھیراؤ کیا۔ ایک شخص آگے بڑھا، آپ کے سر اقدس پہ ایک وار کیا، امام اعظم وار کا کرنا تھا، شہزادے قاسم سے زین چھوٹی، شہزادے قاسم زین سے نیچے آئے، نیچے آنا تھا، کہا یا امی ادرکنی، اے میرے چچا میری مدد کروئیے، مقتل کی کتابیں لکھتی ہیں، جب اس شہزادے نے آواز دی، امام حسین اس طرح قوم اشکیا کی طرف آئے جیسے ایک شکاری باز اپنے شکار پہ آتا ہے۔ امام حسین تیزی کے ساتھ آئے، آنے کے بعد حضرت قاسم کو اپنی گود میں لیا، حضرت قاسم کو گود میں لینے کے بعد فرمایا یا عز اللہ انت دعوکا ولا ینفعک صوتا، اللہ کی قسم تیرے چچا کے لیے بڑا سخت ہے، تو اپنے چچا کو آواز دے لیکن تیرا چچا تیری مدد نہ کر سکے۔